بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، دینی معلومات سیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سمیہ AN اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن یعنی گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم تنگ دستی یعنی غریبی دور کرنے کے، مکان اور دکانوں میں خیر و برکت لانے کے چند وظیفے ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے بنا اسکپ کیے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کو بھی بھیج دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے معاشرے میں گہری نظر ڈال کر تجربہ کیا ہے تنگ دستی یا قرض داری عموماً بیکاری، فضول خرچی سے پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کا ایک منٹ بھی بیکار اور ضائع نہ ہو، اور اس کے بعد اپنے مصارف یعنی اس کے بعد اپنے خرچ کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کتنی فضول خرچی ہوتی ہے، اور ایسے کتنے خرچ ہیں کہ ان کو بند کر دیا جائے تب بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کہ کھانے میں کئی قسم کے سالن ہوں، ہاں اگر قرض کا بوجھ ہے تو ایک ہی سالن پر گزارا اوقات کر لینی چاہیے۔ ایسے ہی لباس میں بھی اور کفایت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہمیشہ اعلیٰ قسم کے کپڑے پہننے کی عادت ہے تو کم قیمت کے کپڑے پہننے چاہیے تاکہ تھوڑی تھوڑی بچت سے قرضے کا بوجھ اتر جائے۔ مختصر یہ ہے کہ احتیاط بھی ہو اور دعائیں بھی پڑھی جائیں، تو انشاءاللہ تعالی ان دعاؤں کی تاثیر ہر شخص کو نظر آ جائے گی اور آسمانی برکتیں پڑھنے والے پر نازل ہوں گی۔ تو چلیے ناظرین، تنگ دستی کی کچھ وجوہات کا ذکر کریں گے جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 1، بیکار میں وقت ضائع کرنا۔ نمبر 2، محنت مزدوری سے جی چرانا اور آرام طلبی۔ نمبر 3، مفلس اور تنگ دست وہ ہوتے ہیں جو ایک ہی پیشہ اور ایک ہی روزگار کے پابند بنے رہتے ہیں اور دوسرے پیشہ کو طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کر نہیں کرتے۔ جو روزگار ہمیشہ کرتے آئے ہیں اس کے سوا دوسرا پیشہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، اور مفلس وہ ہوتے ہیں جن کو ایک دم بہت سا روپیہ پیسہ آنے کی تمنا ہوتی ہے، اس لیے وہ تھوڑی آمدنی کا کام نہیں کرنا چاہتے اور برسوں بیکار بیٹھے رہتے ہیں۔ نمبر 5، اور مفلس وہ ہوتے ہیں جن کے گھروں کی فوہڑ ہوں اور وہ آمدنی کو کفایت، شعاری اور سلیقے کے ساتھ خرچ کرنا نہ جانتے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے اسباب مفلسی کے ہیں، مگر ہم انہی چند اسباب کا ذکر کریں گے۔ ناظرین کو چاہیے کہ ان کے ہر سبب اور علاج پر غور کر کے دیکھیں کہ ان کے اندر وہ سبب موجود ہیں یا نہیں۔ اگر موجود ہوں تو بتائے ہوئے وظیفے پر عمل شروع کر دیں، پھر انشاءاللہ تعالی چند روز میں مفلسی اور تنگ دستی جاتی رہے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنا روزمرہ کا ورد بنا لیا، خدا بند کریم اس کو ہر تنگی سے چھٹکارا دیتا ہے اور اس کی ہر تنگی کو دفع کرتا ہے اور اس کو ایسے ذرائع سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ دنیا اسباب سے متعلق ہے، یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات باوجود یہ کہ کن کا مالک ہے لیکن اس نے بھی دنیاوی کاموں کو اسباب سے منسلک فرمایا۔ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرف و اعلیٰ ہے، وہ چاہتے تو پہاڑ سونا بن کر سامنے پیش ہو جاتے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب استعمال فرمائے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کا حال تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام باوجود یہ کہ آپ روئے زمین کی بلا شرکت غیر علی الاطلاق کے شہنشاہ تھے، لیکن اپنی روزی زنبیل سازی سے کماتے۔ ایسے ہی جملہ اولیاء و صالحہ و فقہا اور مشائخ کا طریقہ رہا۔ اب اس وہم میں مبتلا ہونا کہ ورد وظیفہ پڑھنے سے عالم غیب سے نوٹوں کی برسات ہو جائے گی، یہ خام و خیالی بلکہ بدمستی ہے۔
ہاں یہ تجربہ ذہن میں رکھیے کہ ورد و وظائف سے رزق میں برکت ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کا وہی طریقہ ہے کہ اسباب رزق میں سے کسی کو عمل میں لائیں، مثلاً تجارت، کھیتی باڑی وغیرہ جیسے ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، کے ساتھ کوئی وظیفہ بھی جاری رکھیں اور اس کے بعد پھر شان قدرت دیکھیے، بینک بیلنس نہ صحیح، روزی میں تنگی نہیں آئے گی، یہی دستغاب ہے اور یہی کیمیا۔ چلیے ناظرین، ہم آپ کو ایک مجرب عمل بتاتے ہیں۔ جو شخص بلا ناغہ روزانہ 400 بار استغفار کا ورد کرے تو خدا تعالیٰ اسے علم نافع یا مال کثیر عطا فرمائے گا، اور فرمایا یہ عمل مجرب ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ، یہ جو فرمایا ہے علم نافع یا مال کثیر عطا فرمائے گا، یہ پڑھنے والے کی نیت پر منحصر ہے۔ اگر طالب علم ہے تو علم ملے گا، اور جو طالب مال ہے تو مال ملے گا۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو اس وظیفے کو خوب پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب علم عطا فرمائے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں یعنی غریب ہیں تو اس وظیفے کا خوب ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب مال عطا فرمائے گا۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔